Assalamu alaikum students. I welcome you all to a new lecture of web design and development. لاسٹ لیکچر میں ہم نے کچھ اوپ ریلیٹڈ کام کیا تھا اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس لیکچر میں ہم کچھ کوڈنگ کر کے دیکھیں گے. سو آئی ہوپ دیٹ یو آل بی ریڈی فار اے رولر کوسٹر رائڈ آف لائف کوڈنگ ٹوڈے. اپنے نوٹ بکس, کاپی پینسل اور اف یو ہیو این ایکسیس ٹو کمپیوٹر بیٹھ جائیے اس کے اوپر, نکال لیجیے اپنی نوٹ بکس اور آج ہم اکٹھے کوڈنگ کریں گے. بیکاز کچھ تھیوری پڑھ کے آئی کین انڈرسٹینڈ آپ بھی شاید تھوڑے سے بور ہو گئے ہوں, میں خود بھی تھوڑا بور ہو گیا ہوں کہ یار کیا یہ تھیوری چل رہی ہے. سو لیٹ اسٹارٹ. آج کچھ کوڈنگ کر کے دیکھیں گے, لائیو کوڈنگ کریں گے میں اور آپ اکٹھے. آج کا تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا ایجنڈا کیا ہے, کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ ہم کور کر رہے ہوں گے. اس میں پہلے سے کوڈنگ کرنے سے پہلے ابھی تک ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس میں ہم اکٹھا کر سکیں اپنے آبجیکٹس کو. آپ پہچان گئے گے میں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ریس or some other data structure. So we'll spend a few minutes, maybe 10-20 minutes on discussing the beginning of the collections thing اور data structures کس طرح سے جاوا میں بن سکتے ہیں یا کون سے data structures already ہیں. اس کے بعد ایک problem ہم دیکھیں گے, problem statement دیکھیں گے and we're going to code that problem. C++ میں آپ نے کوڈنگ کی ہوگی اور وہاں پہ collections بنائی ہوں گی, کچھ data structures یوز کیے ہوں گے. تو جاوا میں ذرا اس کی امپلیمنٹیشن دیکھتے ہیں. جب آپ C++ یوز کر رہے تھے تو موسٹ پرابلی آپ نے ایک لائبریری یوز کی ہو جس کو ہم STL کہتے ہیں, اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری. اینڈ دیٹ STL contains a lot of different pre-built data structure. For example, it has vector, it has linked list, it has trees, and a lot of other hash tables, different data structures. We've got a similar kind of collections package in Java. Java میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ Java میں ہم اپنی چیزوں کو ارینج کرتے ہیں پیکیجز کے فارم میں. سو IO ریلیٹڈ جتنی کلاسز ہیں ہم نے انہیں java.io پیکیج کا نام دے دیا. سملرلی ویسی کلاسز جو کہ SQL کو ڈیٹا بیس کو ایکسیس کرنے کے کام آتی ہیں ان کو ہم نے java.sql میں آپ کے سامنے اکٹھا کر دیا. GUI بیس کلاسز کو javax.swing اور AWT جیسے پیکیجز میں اکٹھا کر دیا. تو سملرلی یہ جو کچھ کلیکشنز ہیں اس پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا ہے. میں بہت ایک اسٹارٹ کی دو بیسک کلیکشنز لوں گا جو کہ آپ بہت فریکوینٹلی یوز کریں گے اپنے پروگرامس میں بھی, اور ان میں سے ایک کلیکشن کو ہم آج کوڈ بھی آپ کو کر کے دکھائیں گے کہ وہ کیا ہے, کس طرح سے کام کرتی ہیں. جاوا کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں کلیکشنز کی تو 2-3 ٹائپ کی کلیکشنز ہوتی ہیں. سیکوینس بیسڈ کلیکشنز ہوتی ہیں, یو مسٹ بی فیملیئر ود دیٹ. آپ نے اریز کے ساتھ کام کیا ہوگا, آپ نے ارے لسٹ کے ساتھ کام کیا ہوگا, لنک لسٹ کے ساتھ کام کیا ہوگا جو کہ پھیلتی چلی جاتی ہیں. سیٹ بیسڈ کلیکشنز ہوتی ہیں جس میں ہم یونیکنیس کو دیکھتے ہیں کہ ایک چیز ایک سے زیادہ دفعہ اس کے اندر نہ آ جائے. سملرلی ہمارے پاس اور کنٹینرز ہوتے ہیں, میپ بیسڈ کنٹینرز ہوتے ہیں جس میں کی ویلیو پیئرز پڑے ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ نے شاید ہیش میپس یا ہیش ٹیبلز پہلے یوز کیا ہوں. اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یہ کلیکشنز ہم خود سے بنائیں, اسکریچ سے بلڈ کریں اور اس کے اندر جا کے کوڈنگ کریں. آپ نے C++ میں آئی ایم شیور لنک لسٹ بنانی اپنی ڈیٹا اسٹرکچر کے کورس میں دیکھی ہوگی, یوز بھی کی ہوگی. جاوا کے اندر بہت ساری آلریڈی یہ ایگزسٹ کرتی ہیں, بنی بنائی ہیں. سو ویل سی کہ ان کا یوز کیسے ہے. اور یوز کرنے سے پہلے اس میں اپ کاسٹنگ ڈاؤن کاسٹنگ تھوڑی سی ہوتی ہے. تو میں ایک چھوٹا سا کویشچن آپ سے پوچھتا ہوں, کنسیڈر اٹ ایز یور ویری اسمال شارٹ کوئز. مجھے یہ بتائیں کہ جاوا میں ڈاؤن کاسٹنگ امپلیسٹ ہوتی ہے یا اپ کاسٹنگ؟ پیچھے اپنی کاپیز میں نہیں دیکھنا. تو جاوا کے اندر کچھ لوگوں نے صحیح جواب دیا, اپ کاسٹنگ جو ہوتی ہے وہ امپلیسٹ ہوتی ہے. چھوٹی ٹائپ بڑی ڈیٹا ٹائپ میں خود ہی کنورٹ ہو جاتی ہے, جبکہ اگر آپ نے بڑی ڈیٹا ٹائپ کو چھوٹی ڈیٹا ٹائپ میں لانا ہو تو اس میں آپ کو ایکسپلیسٹ کاسٹنگ کرنی پڑتی ہے. اریز کے اندر, اور یہ جو ارے لسٹ اور کلیکشنز کی ہم بات کرنے چلے ہیں اس میں یہ کافی استعمال ہوگا, تو اس کانسیپٹ کو یاد رکھیے گا. 2 کلیکشنز میں آپ کے سامنے تھوڑا سا ان کو دکھاؤں گا. ایک ہے ارے لسٹ اور دوسری ہے ہیش میپ. ارے لسٹ جو ہے اٹس اے سیکوینس کائنڈ آف اے کنٹینر. آپ نے لنک لسٹ بنائی ہوگی, لنک لسٹ میں آپ چیزیں ایڈ کرتے چلے جاتے ہیں, آپ چیزوں کو ریموو بھی کر سکتے ہیں, بیچ میں بھی کچھ چیزوں کو ریموو کر دیتے ہیں. آپ کے پاس سائز کی جنرلی لمیٹیشن نہیں آتی. تو ارے لسٹ جاوا میں ایک آلریڈی پری بلڈ لائبریری ہے, ایک پری بلڈ کلاس ہے جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. آپ اس کے اندر اپنے آبجیکٹس ایڈ کر سکتے ہیں, اس میں سے اپنے آبجیکٹس ریموو کر سکتے ہیں اور اس کے اندر سے کہیں سے بھی ڈیلیشن بھی کر سکتے ہیں. سملرلی ایک اور ہیش میپ پہ ہم بات کریں گے جہاں پہ ہم کی ویلیو پیئرز کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ارے لسٹ کا جو فائدہ ہم دیکھتے ہیں وہ آپ کو اس سلائڈ پہ تھوڑا سا انڈیکیٹ میں کروں, جو ارے لسٹ کو جس طرح سے ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں. ارے لسٹ کین گرو اوور ٹائم. اس کا مطلب ہے کہ the size of the array list can change. You can add elements into it. You can remove elements out of it. جو کہ ہم میتھڈز ارے لسٹ کے یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ ہے ایڈ,
جو ہمیں ارے لسٹ میں کوئی ایڈیشن کرنے دیتا ہے. وی کین آلسو یوز دا سائز میتھڈ وچ ٹیلز اس اباؤٹ دا سائز کرنٹ سائز آف دا ارے لسٹ. ان آرڈر ٹو گیٹ این آبجیکٹ آؤٹ آف ارے لسٹ وی یوز دا گیٹ میتھڈ اینڈ وی پاس این انڈیکس ٹو دس میتھڈ ایز اے پیرامیٹر ٹو ٹیل آور رن ٹائم انوائرمنٹ اور ٹو آور پروگرام کہ کون سا آبجیکٹ ہم ریموو کرنے جا رہے ہیں. سملرلی جو گیٹ جو ہے یہ یاد رکھیے گا کہ گیٹ صرف ہمیں ایک آبجیکٹ ریٹرن کرتا ہے, ارے لسٹ میں سے اس کو ریموو نہیں کرتا. اف یو وانٹ ٹو ریموو سم آبجیکٹ آؤٹ آف ارے لسٹ دین وی ہیو ٹو یوز دیٹ ریموو میتھڈ. تو یہ کچھ میتھڈز ہیں. ایک جو میں بات یہاں پہ آپ سے ڈسکس کروں گا وہ یہ ہے کہ جاوا کے اگر آپ کلیکشنز کی اسٹرکچر دیکھیں گے, ڈفرینٹ کلیکشن کلاسز کو آپ یوز کریں گے, جیسے ہیش میپ ہے, ارے لسٹ ہے اور ڈفرینٹ کلاسز ہیں. ان کو جو ویکٹر ہے اس کو جب آپ یوز کریں گے یو ول فائنڈ دے آر ایکسٹریملی سملر. ایک جیسے میتھڈ ہر ایک میں ملیں گے, ایڈ کا میتھڈ, گیٹ کا میتھڈ, اور اس کے اوپر آپ سی پلس پلس کی طرح کے آئٹریٹرز آپ نے وہاں پہ سیکھے ہوں گے آئٹریٹ کرنے کے لیے کلیکشن کو, آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. آئٹریٹر بھی یہاں پہ آ جائیں گے, ہم کسی اسٹیج پہ اس کا بھی یوز دیکھ لیں گے. سو ایک ہی طرح کے میتھڈ آلموسٹ آپ کو ہر کلیکشن کے اندر ملیں گے. اس کی ایک وجہ ہے کہ ساری کی ساری جو کلیکشنز ہیں جو کہ آپ کے پاس کلاسز ہیں, بلٹ ان ڈیٹا اسٹرکچرز ہیں, انہوں نے ایک انٹرفیس امپلیمنٹ کیا ہوا. یہ انٹرفیس کیا ہے, وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس اباؤٹ دیٹ ان کمنگ لیکچرز, مے بی 1 or 2 لیکچرز لیٹر, بٹ یہ سارے آپ کو بہت ہی ایک ہی طرح کے فیملیئر لگیں گے. سو لیٹ سی ہاؤ وی کین یوز این ارے لسٹ, ہاؤ وی کین پٹ این آبجیکٹ انٹو اٹ اینڈ ہاؤ وی کین ریموو این آبجیکٹ آؤٹ آف اٹ. سو لیٹس کوڈ ا لٹل بٹ ایگزامپل. پبلک کلاس ٹیسٹ ارے لسٹ, یہ ہماری کلاس کا نام ہے, اور اس کے اندر ہمارا ایک میتھڈ جو کہ ہمیشہ سے ہم لکھتے چلے آئے ہیں, پبلک اسٹیٹک وائڈ مین. Now to create an array list, یہ نارملی آپ ہر اپنے ڈیٹا اسٹرکچر بیس جو بھی کلاس ہوگی اس کے ساتھ کریں گے. یو ول کال دا کنسٹرکٹر empty constructor of that class. So array list, اس کو ہم نے ایک ویریبل رکھ لیا, نیو array list, یہاں پہ ہم نے اس کا کنسٹرکٹر کال کر لیا ہے. array list کے ویریبل کا نام ہم نے یہاں پہ al دیا ہوا ہے. یو کین چوز اینی نیم which is more appropriate. یہاں پہ ہم اسٹوڈنٹس لسٹ رکھتے تھے تو شاید وہ زیادہ ایک اچھا نام ہوتا, لیکن کیونکہ جسٹ ٹو میک شیور کہ آپ کنفیوز نہ ہوں ڈفرینٹ چیزوں میں, ہم نے یہاں پہ اس کا al ایک نام رکھ دیا ہے. اب جب ہم اس میں اسٹوڈنٹ آبجیکٹس ایڈ کرنے جا رہے ہیں تو ہم اس کا ایڈ میتھڈ کال کریں گے. اس کے لیے ہم 3 اسٹوڈنٹس کے آبجیکٹس پہلے سے بنا لیتے ہیں. اسٹوڈنٹ S1 ہے جو کہ ریپرزینٹ کر رہا ہے ایک اسٹوڈنٹ کو جو کہ علی, اور علی اس کا نام ہے, 1 اس کا آئی ڈی ہے. ریمبر ہم نے ایک اسٹوڈنٹ کلاس بنائی تھی جس میں یہ 2 چیزیں تھیں. اینڈ دیر از اندر اسٹوڈنٹ آبجیکٹ جس کا نام سعد ہے اینڈ آئی ڈی از 2. دیر از اے تھرڈ اسٹوڈنٹ آبجیکٹ جس کا نام رضا ہے اینڈ آئی ڈی از 3. اچھا, اس ارے لسٹ میں وین وی وانٹ ٹو ایڈ تھنگس تو ہم اس کا ایڈ میتھڈ کال کر رہے ہیں al.add, اور اس کے تھرو چیزیں جو ہیں ہم اپنے آبجیکٹ جو ہیں وہ ارے لسٹ میں ڈالتے چلے جا رہے ہیں. ارے لسٹ کے اندر جب ہم نے ایک دفعہ چیزیں ڈال دیں تو ناؤ وی کین چیک کہ کیا یہ اس کے ڈفرینٹ میتھڈس کو ہم دیکھ سکتے ہیں, جس میں سے ایک empty کا میتھڈ ہم نے آپ کے سامنے یہ یوز کیا ہے, al.isEmpty. It tells us that the array list contains some objects or not. If it doesn't contain any object, it will give us a false value. If it contains some objects, it will give us a true value. So based upon that size, ہم نے جو ہے وہاں پہ ایک بولین لے کے al.isEmpty. So اگر array list empty ہوگی تو یہاں پہ ہمیں کیا ملے گا, ایک true variable ملے گا. So اگر true ہے تو ہم نے print کروا دیا array list is empty. If it's false, we have printed the size of the array list, کیونکہ اس میں کچھ چیزیں ہیں. اب array list میں objects تو ڈال دیے. نیکسٹ اسٹیج پہ یہ ہے کہ ہم اس ارے لسٹ میں سے آبجیکٹس نکالیں کیسے. تھوڑا سا میں یہاں پہ ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کوڈ دیکھنے سے پہلے یہاں پہ اپ کاسٹنگ اور ڈاؤن کاسٹنگ بہت ایکسٹینسولی یوز ہو رہی ہے کلیکشنز میں. آپ نے جب اریز پڑھی تھی C++ کے اندر یا اپنی دوسری کسی لینگویج میں, تو آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ ارے ایک ہی ٹائپ کے آبجیکٹ اسٹور کر سکتی ہے. اف یو ہیو کریٹڈ این ارے آف امپلائیز, اس ارے کی ڈیٹا ٹائپ امپلائی ہے, you cannot add different other objects into that. Maybe you cannot add a rectangle object, rectangle class کے objects اس میں نہیں ڈال سکتے. لیکن اگر آپ کی ایک array list کی ٹائپ ہے maybe employee, تو آپ اس میں employee class کے objects بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں آپ ٹیچر کلاس کے آبجیکٹس بھی ڈال سکتے ہیں. ریمبر ہم نے ٹیچر کلاس لاسٹ ٹائم کوڈ کی تھی, تو ٹیچر از این امپلائی ڈیو ٹو دیٹ انہیریٹنس ریلیشن شپ. ہم امپلائی ارے کے اندر ٹیچر کے آبجیکٹس بھی رکھ سکتے ہیں, امپلائی کے آبجیکٹس بھی رکھ سکتے ہیں. آپ نے یہ ارے لسٹ دیکھا ہے, ارے لسٹ میں ہم نے ایک اسٹوڈنٹ آبجیکٹ بنایا اور ارے لسٹ میں ڈال دیا. ہم اسی ارے لسٹ میں ایک امپلائی آبجیکٹ بنا کے بھی ڈال سکتے ہیں. ہم اسی ارے لسٹ کے اندر ایک شیپ کا آبجیکٹ بنا کے بھی ڈال سکتے ہیں, ایک ریکٹینگل کا آبجیکٹ بنا کے بھی ڈال سکتے ہیں. کوئی بھی آبجیکٹ آپ ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں. ارے لسٹ میں یہ کیپیبلٹی کیسے ہے کہ کوئی بھی آبجیکٹ اس کے اندر ڈالا جا سکتا ہے.
ارے لسٹ کے اندر اور جتنی بھی جاوا کی ساری کلیکشنز ہیں ان کی جو ڈیٹا ٹائپ ہے جو یہ اپنے اندر رکھتی ہیں وہ ڈیٹا ٹائپ ہے آبجیکٹ. ہم نے کہا تھا شروع میں جاوا جب ہم نے اسٹارٹ کی تھی کہ ایوری جاوا کلاس بائی ڈیفالٹ انہیریٹس فرام اے کلاس نون ایز آبجیکٹ, دا بگ ڈیڈی کلاس ایٹ دا ٹاپ, اور یہ ساری چائلڈ کلاسز اس پیرنٹ کلاس سے انہیریٹ کر رہی ہوتی ہیں. سو اس کا مطلب ہے کہ امپلائی کلاس جو ہے وہ بھی آبجیکٹ کلاس سے انہیریٹ کر رہا ہے, اور جو ٹیچر کلاس ہے وہ بھی آبجیکٹ کلاس سے انہیریٹ کرے گی تھرو امپلائی. سملرلی اف آئی ہیو اے پروڈیوسر کلاس جو کہ امپلائی سے انہیریٹ کر رہی ہے وہ بھی انہیریٹ کرے گی آبجیکٹ کلاس سے. سو ایوری تھنگ از این آبجیکٹ. سملرلی یہ جو ارے لسٹ اور باقی ہیش میپس اور دوسری کلیکشنز ہیں ان کو اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ ڈیٹا ٹائپ جو ایکسیپٹ کرتی ہیں یہ وہ آبجیکٹ ہوتی ہے. اینڈ سنس ایوری تھنگ از این آبجیکٹ, سو اس کا مطلب ہے کہ ہم کوئی بھی آبجیکٹ ڈالنا چاہیں وہ اس میں ڈال سکتے ہیں. اب اپنے اسٹوڈنٹ بنا کے اس کے اندر ڈال دیا تو وہ تو آبجیکٹ ایکسیپٹ کری تھی, اس نے اسٹوڈنٹ کیسے ایکسیپٹ کر لیا. اب کاسٹنگ امپلیسٹ ہوتی ہے, لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا. سو اسٹوڈنٹ کلاس ہائرارکی میں نیچے آتی ہے, آبجیکٹ کلاس اس کے اوپر آتی ہے. سو اسٹوڈنٹ سے آبجیکٹ تک جانا ہو اٹس این اپ کاسٹنگ تھنگ. اور کیونکہ ارے لسٹ آبجیکٹ ایکسیپٹ کرتی ہے, سو اف آئی ٹرائی ٹو ایڈ اے اسٹوڈنٹ ان ٹو اٹ تو وہ اس کو ایکسیپٹ کر لے گی. اف آئی ٹرائی ٹو ایڈ اسٹرنگ ان ٹو اٹ وہ اس کو بھی ایکسیپٹ کر لے گی بیکاز اسٹرنگ از آلسو این آبجیکٹ. سو اس طرح سے باقی ساری کلیکشنز بھی یہی کام کرتی ہیں. ونس وی ہیو ایڈڈ the objects inside our array list, the next step is to remove it. remove کرنا ہو یا اس میں سے آبجیکٹس کو گیٹ کرنا ہو, اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا. array list کے اندر چیز کیا بن کے گئی, امپلائی کلاس کا جو آبجیکٹ میں نے array list میں ڈالا وہ کیا بن کے گیا array list کے اندر, ایک آبجیکٹ کلاس کا ممبر بن کے. اسٹوڈنٹ کلاس کو ڈالوں گا ارے لسٹ کے اندر, کیا بن کے جائے گا, آبجیکٹ بن کے اندر. جا اس لیے رہا ہے بغیر کسی ایفرٹ کے بیکاز اب کاسٹنگ ہو رہی ہے. جب وہاں سے باہر نکالوں گا تو ارے لسٹ مجھے واپس کیا چیز کرے گی, ارے لسٹ نے سب چیزوں کو کیا اسٹور کیا ایز این آبجیکٹ. اب مجھے واپس کیا کرے گی, آبجیکٹ واپس کرے گی. آبویسلی جو چیز وہ اسٹور کر رہی ہے وہی چیز وہ مجھے واپس کرے گی. لیکن میں تو ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں اور مجھے واپس ملا ہے آبجیکٹ. وہ جو آبجیکٹ ہے وہ اصل میں اسٹوڈنٹ کلاس کا آبجیکٹ ہے لیکن اب کاسٹ ہوا ہے. اس کی کیا مجھے کرنی پڑے گی, ڈاؤن کاسٹنگ, تاکہ میں اس کو یوز کر سکوں. اس آبجیکٹ کو اوریجنل اسٹوڈنٹ کلاس میں مجھے کنورٹ کرنا پڑے گا. اور کیونکہ آبجیکٹ کلاس ہائرارکی میں اوپر تھی, اسٹوڈنٹ کلاس ہائرارکی میں نیچے تھی, تو یہ ڈاؤن کاسٹنگ ہے. اور ڈاؤن کاسٹنگ کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ وہ ایکسپلیسٹ ہوتی ہے, بتا کے کرنی پڑتی ہے, ادروائز جاوا کا کمپائلر اٹ وڈ اسٹاپ اس اینڈ اٹ ول سے کہ بھائی یہ اٹس این ایرر, یو کی ناٹ ڈو دس. سو ہم جاوا کے کمپائلر کو بتائیں گے کہ وی آر ڈیلیبریٹلی گوئنگ ٹو ڈاؤن کاسٹ, اور ہم اس کو صحیح کاسٹ کر رہے ہیں. سو سلائڈ پہ ذرا دیکھتے ہیں کہ ہم یہ کیسے کام کر رہے ہیں. یہاں پہ ہم نے ایک لوپ یوز کی ہے, فار انٹ i equals to 0 i less than al ڈاٹ سائز. جتنی بھی کلیکشنز ہیں یو ول گیٹ a size method with these collections, جو کہ آپ کو بتا دیں گی کہ یہ اس ارے لسٹ میں اس وقت کتنے آبجیکٹس ہیں. سو اس ارے لسٹ میں آبجیکٹس اس وقت 3 ہیں, تو al ڈاٹ سائز ول ریٹرن اس 3 ویلیو, اور لیس دین ہم اس لیے گئے ہیں بیکاز وی آر یوزنگ زیرو بیسڈ انڈیکسنگ. آبجیکٹ 1 reside at index 0, آبجیکٹ 2 reside at index 1 and object 3 resides at index 2. سو ہم نے اپنی ارے کو چلایا, اپنی فار لوپ کو چلایا 0 سے لے کے اس جگہ تک, اس انڈیکس تک جہاں پہ ارے لسٹ میں آبجیکٹس ہیں, اور ہر دفعہ اس کو پلس پلس کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ میں ارے لسٹ میں سے آبجیکٹ نکال رہا ہوں, al ڈاٹ گیٹ آئی. پہلی دفعہ آئی کی ویلیو ہے 0 اور یہ مجھے فرسٹ آبجیکٹ دے دے گا. جو یہ چیز مجھے واپس کرے گا وہ ایک آبجیکٹ کلاس کا ممبر ہوگی, جو ہماری سپر کلاس ہے, سب کلاسز کی سپر کلاس, جو ڈیفالٹ سپر کلاس ہے آبجیکٹ کلاس, وہ اس کا ممبر ہمیں ریٹرن کرے گا. تو اس کو اگر میں نے ایز اے اسٹوڈنٹ یوز کرنا ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے, مجھے اس کو ڈاؤن کاسٹ کرنا پڑے گا, اور ڈاؤن کاسٹنگ ایکسپلیسٹ ہوتی ہے. سو وٹ آئی ول ڈو از I'll ڈاؤن کاسٹ اٹ انٹو اے اسٹوڈنٹ کلاس اینڈ I'll اسٹور اٹ ان اے اسٹوڈنٹ ریفرنس اس, اور اب میں اس کا پرنٹ میتھڈ کال کر سکتا ہوں, ادروائز مجھے یہ چیز اویلیبل نہیں ہوگی. سو آپ نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس ایک ارے لسٹ تھی, اس ارے لسٹ کے اندر ہم آبجیکٹس ایڈ کرنے جاتے تھے, اسی ارے لسٹ کے اندر ہم آبجیکٹس ریموو بھی کر سکتے ہیں, اس میں سے آبجیکٹس گیٹ بھی کر سکتے ہیں. ایڈ کرتے ہوئے دیر از نو پرابلم, اٹ ول ڈو اٹ آٹومیٹیکلی فار یو. صرف نکالتے ہوئے اس کو اپروپریٹ ٹائپ میں کاسٹ کریں تاکہ اس اپروپریٹ ٹائپ کے آپ میتھڈس اور باقی چیزوں کو یوز کر سکیں.
یہ ہمارے پاس ارے لسٹ ہے, اس کو ہم یوز کریں گے. ارے لسٹ کے سائز کے بارے میں آپ کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, جتنا آپ بڑھاتے جائیں گے یہ خود ہی بڑھتی جائے گی. اگر آپ اس میں سے چیزیں نکالیں گے یہ خود ہی شرنک ہو جائے گی. بیچ میں سے کوئی چیز نکال لیں گی اپنے انڈیکسز کو آٹومیٹیکلی ایڈجسٹ کر لے گی. اب اس کو جو ہم نے کلاس بنائی ہے اس کو ذرا ہم رن کر کے دیکھتے ہیں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ آؤٹ پٹ ویسی آ رہی ہے جیسے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا نہیں. سو ہم وہی ہمارا یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا کمانڈ پرامپٹ, اور اس پہ ہم نے جاوا سی اپنی کلاس کا نام دے کے اس کو کمپائل کیے اینڈ دین وی آر رننگ اٹ. تو آپ دیکھیں کہ ارے لسٹ میں جو ہم نے سائز پرنٹ کروایا تھا وہاں پہ ویلیو آ رہی ہے 3 کیونکہ اس میں 3 آبجیکٹس ڈالے تھے. اور اس کے بعد ہم نے جب فار لوپ کے تھرو ارے لسٹ میں سے چیزیں نکالی تھیں تو ہم اسٹوڈنٹ نیم علی رول نمبر 1 آ رہا ہے, دین اسٹوڈنٹ نیم سعد رول نمبر 2, دین اسٹوڈنٹ نیم رضا رول نمبر 3 ہمارے سامنے آ رہا ہے. تو یہ چیزیں ہم نے ارے لسٹ میں ڈالی تھی اور ارے لسٹ میں سے نکال کے آپ کو دکھا دی ہیں. ایک دوسرا ڈیٹا اسٹرکچر جو کہ آپ بہت کامنلی یوز کرتے ہیں وہ دیٹ از ہیش ٹیبل, اور جاوا میں یہاں پہ ہم اسے ایز اے ہیش میپ یوز کریں گے. میپس اور ٹیبلس جو ہیں یہ کی ویلیو پیئرس کے اوپر کام کرتے ہیں. سو فاسٹ ریٹریول ہوتا ہے, یو ہیو ون کی اور اس کے اگینسٹ آپ کو ویلیو دے دیتے ہیں, ویری سملر ٹو یور ڈیٹا بیسز جہاں پہ فار ایوری ریکارڈ یو ہیو اے پرائمری کی اینڈ دیٹ پرائمری کی ہیلپس اس آئیڈینٹیفائنگ دیٹ ریکارڈ. سو ہیش میپ 2 چیزیں آپ سے لیتا ہے ہر چیز کے بارے میں, جو بھی آپ اس میں اسٹور کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ 2 چیزیں ہمیشہ لے گا, ایک کی اور ایک ویلیو. کی وہ چیز ہوگی جس کی بیسس پہ آپ ریٹریول کرنا چاہ رہے ہو, جس کی بیسس پہ آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں, اور ویلیو وہ چیز ہوگی جو کہ آپ کا اوریجنل آبجیکٹ تھا. فار ایگزامپل اگر میں اسٹوڈنٹ آبجیکٹ اسٹور کرنا چاہ رہا ہوں تو مے بی اسٹوڈنٹ آبجیکٹ جو ہے یہ میرا ویلیو ہوگا, اور جو آئی ڈی ہے اس اسٹوڈنٹ کی دیٹ وڈ بی مائی کی, اور آئی ڈی کی بیسس پہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو سرچ کر سکتا ہوں. اگر میں فون نمبر کی بیسس پہ سرچ کرنا چاہ رہا ہوں, نیم کی بیسس پہ سرچ کرنا چاہ رہا ہوں, تو مے بی name is the key. So hash map is one data structure which we will use extensively. آگے جا کے جب میں تھوڑی سی آپ کو RMI سکھاؤں گا and we will make a chatting server. So اس وقت آپ دیکھیں گے کہ hash map ہمارا کتنا کام آسان کر رہا ہے. So hash map ہم تب وہاں پہ یوز کر کے دیکھیں گے. ابھی تھوڑی سی اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیکھتے ہیں. پبلک کلاس ٹیسٹ hash map, اور اس میں جیسے میں نے آپ کو پچھلی array list کی سلائڈ میں بتایا تھا کہ ہمارے پاس array list AL equals to new array list تھی, وہاں پہ ہم نے اس کا کنسٹرکٹر کال کیا تھا یہاں پہ ہیش میپ ایچ ایکولس ٹو نیو ہیش میپ. اچھا اب مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جناب ہیش میپ کا کنسٹرکٹر مجھے نہیں پتا, ارے لسٹ کا کنسٹرکٹر مجھے نہیں پتا, میتھڈس مجھے نہیں پتا, اب میں کیا کروں اس کے بارے میں. تو ہم نے لاسٹ لیکچر میں آپ کو ڈاکیومنٹیشن یوز کرنا سکھائی تھی. اس کے آپ ذرا ٹاپ پہ دیکھیں java.util ہم نے ایک پیکج امپورٹ کیا ہوا ہے, ہیش میپ اس کے اندر مل جاتا ہے. ہیش میپ کے اندر وہاں سے اگر آپ اس پیکج پہ جائیں اور ہیش میپ کی ڈاکیومنٹیشن پہ جائیں تو you'll find this hash maps method, اس میں کس طرح سے آپ چیزیں ڈال سکتے ہیں, کس طرح سے چیزیں آپ ریموو کر سکتے ہیں, گیٹ کر سکتے ہیں. So we have created an object of hash map, we have called that object age, and then we have created 3 student objects S1, S2, S3, اور اس میں ہم نے علی سعد رضا جو پچھلی ایگزامپل میں تھے وہی 3 آبجیکٹس دوبارہ بنا لیے. Now we are going to put these objects inside our hash map. So h.put جو ہے یہ ہمیں ویلیو ڈال دیتا ہے ہمارے ہیش میپ کے اندر. ہیش میپ کے اندر میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب بھی ہم انسرشن کریں گے تو جو آبجیکٹ آپ انسرٹ کر رہے ہو اس کے لیے ساتھ ساتھ یو ہیو ٹو ڈسکرائب اے کی. وہ کی یوز ہوگی اس کو فاسٹ ریٹریو کرنے کے لیے, کوئکلی ریٹریو کرنے کے لیے. اینڈ ریمبر دیٹ کی از آلسو این آبجیکٹ, اس کو آپ پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپ نہیں دے سکتے, اٹس اگین این آبجیکٹ. تو یہاں پہ ہم نے جو کی رکھی ہوئی ہے دیٹ از 1, اٹس اے اسٹرنگ آبجیکٹ. سو ہم نے 1 کے اگینسٹ اسٹوڈنٹ جو علی تھا اس کا آبجیکٹ اسٹور کر دیا بیکاز اس کی آئی ڈی 1 تھی. آپ یہاں پہ 1 دوسرا بھی کوئی بھی 1 فگرس میں دے سکتے ہو, ڈیجٹس میں دے سکتے ہو, نمبرز میں دے سکتے ہو, جس طرح سے بھی آپ کی رکھنا چاہتے ہیں سارے. اگین فار 2 وی ہیو اندر اسٹوڈنٹ ہز نیم از سعد اور اس کا آئی ڈی 2 ہے. اینڈ فار 6 ایک ڈفرینٹ کی کے لیے ہم نے ایک نیا اسٹوڈنٹ رضا اس میں ڈال دیا ہے. یہ 3 اسٹوڈنٹس ہمارے میپ کے اندر چلے گئے ہیں اور یہ ہم فاسٹ ریٹریو کر سکتے ہیں کیز کے تھرو. ہیش میپ کا بھی آپ سائز اسی طرح سے لے سکتے ہیں جس طرح سے ہم نے ارے لسٹ کا سائز لیا تھا. سو یہ کوڈ ویسا ہی ہے جیسا کہ ہم نے ابھی ارے لسٹ کی دفعہ میں دیکھا ہے. ارے لسٹ کے لیے یہ کوڈ آپ کو میں ایکسپلین کر چکا ہوں, اس لیے I'm not going to do it again. آپ باٹم پہ ذرا یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس اب ہم ہیش میپ سے چیز نکالنا چاہتے ہیں. Remember when we used array list, we had to search the entire array list
اور لوپ کے تھرو وی kept on iterating over the array list, we kept on getting objects one by one, removing objects one by one from the array list, cast it into the appropriate type and then used it. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہمارا ریٹریول کتنا آسان ہے. Since we have the key against every object, so all we have done over here is that we have written h.get2. 2 جو ہے مجھے کہہ رہا ہے کہ وہ آبجیکٹ دے دو جس کو میں نے 2 کی کے اگینسٹ اسٹور کیا تھا, اور میرے پاس یہاں پہ وہ آبجیکٹ آ جائے گا. اگین جب میں کلیکشن میں سے چیز نکالوں گا تو وہ مجھے ملے گی ان دا فارم آف آبجیکٹ کلاس. اس کو مجھے اس کی اپروپریٹ ٹائپ میں کاسٹ کرنا پڑے گا. اس کی اپروپریٹ ٹائپ میں نے جس میں اس کو یہاں پہ کاسٹ کیا ہے دیٹ از اسٹوڈنٹ. اسٹوڈنٹ میں اس کو کاسٹ کیا, اس کا ریفرنس ایک ویریبل ایس میں رکھ لیا. اب میرے پاس یہ آ گیا. اب میں ایس ڈاٹ پرنٹ کروں گا تو میرے پاس کیا پرنٹ ہوگا, یہاں پہ میرے پاس سعد پرنٹ ہونا چاہیے بیکاز 2 کے اگینسٹ سعد کی ویلیو اسٹور تھی. سو اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ہم اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں آپ کے لیے. جاوا ٹیسٹ ہیش میپ ہم نے کلاس رن کی اور آپ دیکھیں کہ وہ آپ کے پاس آؤٹ پٹ آ رہی ہے جو کہ ہم نے وہاں پہ ابھی ڈسکس کی ہے. کلیکشنس تو ہم نے دیکھ لی, بہت ساری اور بھی چیزیں کی ہیں. پچھلے 3-4 لیکچرز میں ہم نے ان پٹ آؤٹ پٹ کرنی سیکھی جیو آپشن پین کے تھرو. ہم نے کلیکشنس کے ساتھ کام کیے, ہم نے کلاس بنانی سیکھی, تھوڑی سی آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کی انہیریٹنس کر کے دیکھی. جیسے میں نے کلاس اس لیکچر کے سٹارٹ میں وعدہ آپ سے کیا تھا کہ آج ہم اس کو کوڈ کر کے لائیو کوڈنگ میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے یہ سارا کام اکٹھا ہم نے کرنا ہے. سو وی آر ٹرائنگ ٹو پٹ اٹ آل ٹوگیدر فار یو ان این ایگزامپل, ان اے پرابلم. اس پرابلم کے میں بتاتا چلوں کہ ہم اس میں کیا کریں. ہم ایک ایڈریس بک بناتے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھ کے. آپ بھی اگر کمپیوٹرز پہ ہیں تو ساتھ اپنے نوٹ پیڈز اور کمانڈ پرومپٹ کھول لیجیے, میرے ساتھ کوڈ کیجیے. کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹیک آؤٹ یور کاپی پینسلز اینڈ ٹرائی ٹو کوڈ اٹ. پرابلم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہے. ہم ایک ایڈریس بک بنانا چاہ رہے ہیں جس میں ہم اپنے ڈفرینٹ پرسنس کی انفارمیشن رکھیں گے اپنے دوستوں کے لیے. یہ ایڈریس بک آپ اپنے لیے یوز بھی کر سکتے ہیں. اس ایڈریس بک کو ابھی ہم اس کا ایک پارٹ بنائیں گے. نیکسٹ لیکچر میں جب ہم فائل آئیو کر لیں گے تو اس کو تھوڑا سا اور ایکسٹینڈ کریں گے. جو ہم اپنے دوست سے ریلیٹڈ انفارمیشن رکھنا چاہ رہے ہیں اس میں ہم 2-3 ایٹریبیوٹس رکھ سکتے ہیں. یو کین ایڈ ایز مینی ایٹریبیوٹس ایز یو وانٹ. فار ناؤ ہم نیم رکھ لیتے ہیں, ایڈریس رکھ لیتے ہیں, فون نمبر رکھ لیتے ہیں. سو یہ 2-3 ایٹریبیوٹس ہم اپنے دوست کے لیے رکھ لیتے ہیں جو کہ ہم اسٹور کرنا چاہتے ہیں. اس کو ہم ایک ایڈریس بک میں اسٹور کریں گے اور دین وی پرفارم, ہم کچھ پروگرامنگ کریں گے جو کہ بیسک فنکشنز پرفارم کر سکے. جیسے ایڈ ہے, ایک نیا پرسن کی انفارمیشن ہم ایڈ کرنا چاہتے ہیں. اف یو وانٹ ٹو ڈیلیٹ سم ونز انفارمیشن, اف یو وانٹ ٹو سرچ فار سم ون سم پرٹیکولر انفارمیشن, اینی انفارمیشن آف یور فرینڈ, تو اور ایگزٹ, یہ کچھ فنکشنز ہیں جو کہ ہم بنا کے دیکھتے ہیں کہ کیا کریں گے. آپ اور میں آج اکٹھے تھوڑی سی کوڈنگ کرتے ہیں. تو ایک دفعہ آپ کے لیے میں ایسا یہ کرتا ہوں کہ پرابلم تھوڑی سی ہم سلائڈ پہ دیکھ لیتے ہیں. سو یو کین بی اویئر آف اٹ. تھوڑے سے شارٹ نوٹس لے لیجیے تاکہ آپ میرے ساتھ اس کو کوڈ کر سکیں. تو جو ہم اپنے ایڈریس بک بنانا جا رہے ہیں اس میں ہم اپنے دوست کا نیم, ایڈریس اینڈ فون نمبر اسٹور کر رہے ہیں, اور فیچر جو ہم دے رہے ہیں دیٹ از ایڈ, ڈیلیٹ, سرچ اینڈ ایگزٹ. نیم کی بیسس پہ سرچ کر رہے ہیں, ایڈ کریں گے, ڈیلیٹ کریں گے. یہ جو سارے کے فیچرز ہیں, ہم ان پٹ آؤٹ پٹ کا جو ہم نے طریقہ دیکھا ہے جیو آپشن پین والا, اس کو ہم یوز کریں گے. تھوڑی سی میں اس پہ بات کروں کہ اس پرابلم کو جو ہم نے سالو کرنا ہے اس کی ہماری اپروچ کیا ہوگی. ہم کیونکہ ہم نے ایک پرسن کا ڈیٹا سیو کرنا ہے تو یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپس کا جو فائدہ ہم اٹھاتے ہیں وہ یہاں پہ اٹھا لیتے ہیں کہ ایسی کوئی ڈیٹا ٹائپ آلریڈی لینگویج میں ایگزسٹ تو کرتی نہیں. سو وائی ناٹ کریٹ آور اون ڈیٹا ٹائپ اینڈ کال اٹ پرسن. سو پرسن کا ڈیٹا جو ہے وہ ہم ایک کلاس بنا لیتے ہیں اینڈ وی کال اٹ پرسن کلاس, اور اس میں ہم نیم, ایڈریس, فون نمبر یہ ویریبلس ڈیفائن کر دیں گے, اپروپریٹ کنسٹرکٹر ڈیفائن کر دیں گے, اینڈ دین وی کریٹ اے نیو کلاس نون ایز ایڈریس بک. ایڈریس بک کے اندر کیا چیزیں ہونی چاہیے. بہت سارے لوگوں کے ہم انفارمیشن اپنی ایڈریس بک میں سیو کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پرسن ایک نہیں بلکہ پرسن کئی ہیں. آج ہی ہم نے سیکھا ہے کہ ہم ارے لسٹ کے اندر وی کین ایڈ ایز مینی آبجیکٹس ایز وی وانٹ. سو ہم ایک ارے لسٹ بنا لیں گے اور اس کے اندر جیسے جیسے ہم انفارمیشن ایڈ کرنی ہوگی وہ انفارمیشن اس میں ایڈ کرتے چلے جائیں گے. سو ایڈریس بک کلاس ہمیں وہ بیسک فنکشنالٹی پرووائڈ کرے گی جو ہم یہاں دکھانا چاہ رہے ہیں, دیٹ از ایڈ, ڈیلیٹ, سرچ, ایگزٹ. اینڈ دین ہم ایک اور مین کلاس بنا لیں گے جو کہ ہمارے مینیو کا کام کرے گی جہاں سے ہم اس کو رن کر سکیں گے. سو اگر آپ ریڈی ہیں تو وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ کوڈنگ ناؤ.
سو یہ جو اب ہم آپ کے ساتھ کوڈنگ کرنے لگے ہیں، آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، یہ ہمارا پرانا دوست نوٹ پیڈ جس میں ہم ابھی تک ساری اپنی کوڈنگ کرتے ہیں، ایک کلاس بناتے ہیں. جیسا ڈسکس کیا تھا ہم نے کہ ہم ایک پرسن کلاس بنائیں گے، اور وہ پرسن کلاس جو ہے وہ ہمارے انفارمیشن رکھے گی دوستوں کی. اس کلاس کو ہم پرسن بھی کہہ سکتے ہیں، پرسن انفو کہہ دیتے ہیں، جو آپ کا دل چاہے نام رکھ سکتے ہیں، بٹ نیم شوڈ آلویز بی میننگ فل. اس میں ہم نے ڈیسائیڈ یہ کیا تھا دیٹ ول ہیو 3 ڈفرینٹ ویریبلس. ایک ہم نے کہا تھا نیم کے لیے، ایک ایڈریس کے لیے، اور ایک فون نمبر کے لیے. سو لیٹس کیپ آل ایز اے اسٹرنگ ویریبلس. اسٹرنگ نیم ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں، اور یہاں پہ میں تھوڑا سا بیکاز آف ٹائم لمیٹیشنس ان کو پرائیویٹ نہیں ڈکلیئر کر رہا، سو دیٹ آئی کین ایکسیس دیم وداؤٹ یوزنگ گیٹرز اینڈ سیٹرز. آپ جب اس کو کوڈ کریں تو ڈو یوز پرائیویٹ. اٹس اے بیڈ پروگرامنگ جو ہے، بٹ ڈیو ٹو ٹائم کنسٹرینٹس ہم ذرا اس کو تھوڑا سا اس طرح سے مینج کر رہے ہیں. اسٹرنگ نیم دیا، اسٹرنگ ایڈریس آ گیا، اینڈ دیر از اندر اسٹرنگ known as phone number. So once we have done with declaring variables, the next step is to write a constructor for this class. Public person info, the name of the constructor should be same as that of the name of the class. اور اس کو اب ہم 3 کوئی دے دیتے ہیں ویریبلس جو کہ ہم اسائن کر سکیں اپنے کلاس لیول ویریبلس کو. 3 پیرامیٹرز یہاں پہ ہم پاس کر دیتے ہیں، اور ان تینوں پیرامیٹرز کے تھرو جو ہم نے ویلیوز دینی ہے وہ ہم ان کو اسائن کر دیتے ہیں. تو نیم کو ہم نے n کی ویلیو دے دی، ایڈریس کو جو ایڈ پیرامیٹر پاس ہو رہا تھا وہ ویلیو دے دی، اور فون نم کو ہم نے pnum کی ویلیو دے دی. اس کلاس کو ہم سیو کرتے ہیں. یہاں پہ بھی آپ اب تک فیملیئر ہو چکے ہوں گے کہ جب ہم کلاس کو سیو کرنے جاتے ہیں تو کلاس کا نیم وہی ہونا چاہیے جو کہ میری اس کلاس کا نام ہے جو کہ پبلک ہے. سو فائل کا نیم بھی میں نے پرسن انفو رکھا. یہ ڈبل کوٹس میں نے ڈالے ہیں، یہ اس لیے ڈالے ہیں کہ جو نوٹ پیڈ ہے اگر اس کو فائل ایکسٹینشن اسی طرح میں دوں گا تو .txt فائل ایکسٹینشن لگا دے گا. سو یہاں پہ میں نے ڈبل کوٹس ڈال کے اس کو فورس کیا ہے کہ فائل ایکسٹینشن وہی رکھو جو کہ میں دے رہا ہوں، یعنی کہ جاوا. سو پرسن انفو ڈاٹ جاوا ہم نے کلاس بنائی اور اس کو سیو کر دیا. تھوڑی سی چیز جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں ایگزیکٹلی وہی کوڈنگ کنونشنز فالو کر رہا ہوں جو کہ میں نے آپ کو بتائی تھیں. پرسن انفو کے اندر پی کیپٹل میں ہے، اسی طرح آئی کیپ میں ہے. ہم نے کہا تھا کہ کلاس ہمیشہ کیپٹل لیٹر سے اسٹارٹ ہوگی اور جیسے جیسے نئے ورڈز آئیں گے وہ بھی کیپٹل میں ہوں گے. سملرلی یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں فون نمبر جو ایک ویریبل ہے اس میں پی اسمال ہے اور این کیپٹل ہے. اگین اٹ واز ڈسکس دیٹ فار ویریبل اینڈ میتھڈ نیم ہم جو ہے اس کو کیمل کیس رکھیں گے. اسٹارٹ ہم اسمال سے لیا کریں گے اور جیسے جیسے نئے ورڈ آئیں گے ان کو ہم کیپس میں کرتے چلے جائیں گے. کلاس کو بنانے کے بعد اس کو ہم کمپائل کرتے ہیں. کمپائل کرنے کے لیے یہ ہمارا کمانڈ پرومپٹ ہے جہاں پہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. سو جاوا پرسن انفو ڈاٹ جاوا. سو جاوا کمپائلر جب رن، اس وقت جاوا کمپائلر رن ہو رہا ہے اور وہ جاوا آپ نے جو سورس فائل دی تھی اس کو کمپائل کر رہا ہے. اس وقت جو ہم نے فائل بنائی ہے اٹ واز اے ویری سمپل کلاس، میں کوئی بھی ایرر نہیں آیا. اس کو ہم جب چلائیں گے تو یہ چلے گی نہیں بیکاز اٹ ڈزنٹ ہیو اینی مین میتھڈ. ریمبر لاسٹ کلاس میں ہم نے جو کچھ کامن ایررز ڈسکس کیے تھے اس میں ہم نے کہا تھا کہ اکثر آپ کو یہ والا ایرر آنے کا چانس ہے جس میں آپ یہاں پہ یہ کام کرنے کی کوشش کریں کہ اس کلاس کو چلانے کی کوشش کریں تو یہاں پہ آپ کو کہہ دے گا کہ نو سچ میتھڈ ایرر، کیونکہ اس کلاس میں کوئی مین میتھڈ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. ابھی ہم نے آپ کے ساتھ ایک پرسن کلاس بنائی جو کہ یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپ ہے، ایک نئی کلاس ہے. اس کے ہم آبجیکٹس بنا کے اسٹور کر سکتے ہیں ان کی ویلیوز اپنے پاس، اور یہ ہمارے جتنے بھی فرینڈز ہیں جن کے نام اپنے ایڈریس بک پہ رکھنا چاہتے ہیں یہ سارے ان آبجیکٹس کی ویلیوز کو اسٹور کرے گی، اپنے پاس رکھے گی. تھوڑی سی چیزیں میں دوبارہ آپ کو بتاتا چاہوں، تھوڑی سی میں لبرٹی لے رہا ہوں ٹائم کنسٹرینٹ کی وجہ سے کہ چیزوں کو ذرا شارٹ فارم میں کر رہا ہوں. اٹس ناٹ اے گڈ پروگرامنگ پریکٹس دیٹ آئی ایم ناٹ یوزنگ پرائیویٹ ویریبلز اوور ہیئر. یو شوڈ یوز پرائیویٹ ویریبلز. ملٹیپل کنسٹرکٹرز بھی آپ دے سکتے ہیں. سو آئی ایم ڈوئنگ اے منیمم اماؤنٹ آف کوڈنگ تاکہ آپ لوگ میرے ساتھ ایک دفعہ چیزیں دیکھ لیں. اب ڈیٹا ٹائپ تو بنا لی جو کہ ڈیٹا اسٹور کرے گی. آئیے ذرا اپنی ایڈریس بک کلاس بناتے ہیں جہاں پہ ہم اس ڈیٹا ٹائپ کا یوز کر سکتے ہیں. اس کا نام رکھ لیتے ہیں ایڈریس بک.
ابھی تک ہم اپنی ساری کوڈنگ نوٹ پیڈ میں کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہم آگے جائیں گے کوئی نہ کوئی آئی ڈی ای یوز کریں گے اس کوڈنگ کو کرنے کے لیے. لیکن نوٹ پیڈ شروع میں کسی بھی لینگویج کا سینٹیکس سیکھنے کے لیے بہت ایک اچھا ایڈیٹر ہے، کیونکہ آپ کو سب کام خود کرنا پڑتا ہے تو وہ کافی چیزیں یاد رہ جاتی ہیں. سو یہاں پہ اس ایڈریس بک کے اندر جیسا کہ ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک ایڈریس بک میں بہت سارے لوگوں کی انفارمیشن ہوگی. سو اٹ شوڈ کنٹین سم کائنڈ آف اے کلیکشن. وہ کلیکشن ارے بھی ہو سکتی ہے، اور ابھی جو ہم نے بلٹ ان ڈیٹا اسٹرکچرز جو ڈسکس کیے ہیں ارے لسٹ اور ہیش میپ، ان میں سے بھی کوئی ہو سکتی ہے. یہاں پہ ہم ارے لسٹ ایک بنا لیتے ہیں اپنی، اور ویریبل ڈکلیئر کر لیتے ہیں. ایڈریس بک کا کنسٹرکٹر بناتے ہیں، اور اس کنسٹرکٹر کے اندر ہماری جو پرسنس کی ارے لسٹ تھی اس کو انیشلائز کر دیتے ہیں. انیشلائز کرنے کے لیے ہمیں ارے لسٹ کا کنسٹرکٹر کال کرنا پڑے گا، جو کہ ہم نیو ارے لسٹ کر کے کال کر سکتے ہیں. ایک چیز جو ہمیں یہاں پہ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ارے لسٹ جو ہے وہ جاوا کے یوٹل پیکج کے اندر ہے. سو ہم جاوا ڈاٹ یوٹل ڈاٹ اسٹیرک امپورٹ کر لیتے ہیں. ڈاٹ اسٹیرک جو ہے یہ اوور آل ہمارے پروگرام کا سائز نہیں بڑھاتا، بیکاز اٹ از جسٹ ڈسکرائبنگ دا پاتھ کہ کہاں پہ جا کے یہ کلاس فائلس کو سرچ کیا جا سکتا ہے. تو وہاں پہ اوور آل ہمارے ساری کلاسز کا ہم دے دیں یا کسی ایک کلاس کا اسپیسیفکلی کہہ دیں، وہاں پہ ہمارا سائز کو اوور آل پروگرام کے سائز کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ ہم نے بنا دیا. اب ہم ایک ایڈ کا فنکشن بناتے ہیں جو کہ اس ارے ایڈریس بک کے اندر ہمارا ڈیٹا ایڈ کر سکے. سو پبلک وائڈ ایڈ پرسن کے نام دے دیتے ہیں ہم اپنے فنکشن کو. جب ہم نے ایڈ کرنا ہے تو ایک کام ہم یہاں کر سکتے ہیں کہ اس ایڈ پرسن والے میتھڈ کو پیرامیٹرز بھی پاس کیے جا سکتے ہیں، اور اس کے اندر بھی ہم ان پٹ لے سکتے ہیں. ٹو کیپ تھنگس سمپل ایٹ دس پوائنٹ ہم ایڈ پرسن کے اندر ہی اپنی ان پٹ لے لیتے ہیں. ان پٹ یہ ہم ان پٹ آؤٹ پٹ اور فنکشنالٹی کو مکس کر رہے ہیں. جب آگے جا کے آپ ڈیزائن پڑھیں گے تو مے بی یہ ایک اچھی پریکٹس نہ سمجھی جائے، بٹ اگین اس اسٹیج پہ ہم صرف اپنا لینگویج کا سینٹیکس تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی آپشن پین کو ہم یوز کر کے اپنی ان پٹ لینا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے امپورٹ جاوا ایکس ڈاٹ سوئنگ کا پیکج، کیونکہ اس کے اندر سے ہمیں جے آپشن پین کی کلاس اویلیبل ہوگی. جے آپشن پین ڈاٹ شو ان پٹ ڈائلاگ، اور اس میں ہم میسج دے دیتے ہیں انٹر نیم آف دا پرسن. اس کی جے آپشن پین ڈاٹ شو ان پٹ ڈائلاگ کی ریٹرن ٹائپ ایک اسٹرنگ ہوگی، اس کو ہم نیم کہہ دیتے ہیں اور اس کو اس میں رکھ لیتے ہیں. سیکنڈلی ہم ایڈریس کی ویلیو لیتے ہیں اپنے یوزر سے، اس کو ایڈریس کہہ دیتے ہیں، اور انٹر نیم آف دا پرسن کی بجائے ایڈریس آف دا پرسن کا میسج دے دیتے ہیں. تھرڈ لیول پہ ہم اس کا فون نمبر اسٹور کر لیتے ہیں. فون نمبر جب ہم اسٹور کر رہے ہیں تو ہم ویریبل کا نام فون نمبر رکھ لیتے ہیں اور یوزر کو ایک اپروپریٹ میسج دے دیتے ہیں. یہ تین ویلیوز جب ہمارے پاس آ جائیں گی تو نیکسٹ اسٹیپ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ پرسن کلاس کا آبجیکٹ بنائیں، بیکاز دیٹ آبجیکٹ کنٹینس آل تھری ویلیوز آف نیم، ایڈریس اینڈ فون نمبر. سو ہم نیو پرسن کرتے ہیں اور اس کو نیم، ایڈریس اور فون نمبر کا جو ویلیوز ہم نے گیٹ کی ہیں وہ پاس کر دیتے ہیں. یہ پرسن کلاس کا آبجیکٹ تو بن گیا، یہ ایک پرسن کا ڈیٹا ہے. ہم نے اپنے باقی سارے فرینڈس کا ڈیٹا کہاں رکھا ہوا ہے، یا یہ سارے آبجیکٹس کہاں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ سارے آبجیکٹس ہماری جو پرسنس کی لسٹ ہے اس میں پڑے ہوئے ہیں. یہ جو ٹاپ پہ ہم نے ایک لسٹ بنائی ہے یہ ہم نے اسی پرپز کے لیے بنائی تھی تاکہ ہم اس پہ اپنے سارے کے سارے آبجیکٹس پرسن کلاس کے اسٹور کر سکیں. جب بھی کوئی نیا پرسن ایڈ کریں گے یہ سارا کام ہوگا، ایک نیا پرسن کلاس کا آبجیکٹ بنے گا اور وہ آبجیکٹ ارے لسٹ کے اندر اسٹور ہو جائے گا. یہ ارے لسٹ گرو ہوتی جائے گی. تو ہم اس کو یہ کرتے ہیں کہ اس آبجیکٹ کو یہاں پہ اپنی ارے لسٹ میں اسٹور کر دیتے ہیں، پرسنس ڈاٹ ایڈ، اور اس میں یہ آبجیکٹ اپنا ڈال دیتے ہیں. ایک چیز جو میں تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کروں کہ میں نے بار بار آپ کو کچھ پرسن کلاس کا آبجیکٹ کہی، آئی مین ٹو سے دس پرسن انفو کلاس جو کہ ہم یہاں پہ ہم نے یوز کی ہے. سو پرسن انفو، پرسن ایک ہی چیز اس کو کنسیڈر کریں.
سو جاوا سی ایڈریس بک ڈاٹ جاوا کر کے جب ہم نے اس کو کمپائل کر لیا تو یہ ہمارے پاس کمپائلڈ فارم میں ہماری کلاس آ گئی ہے. تو ابھی ہماری کلاس جو بنی ہے اس میں ہم نے کیا کیا ہے کہ ایک پرسن انفو کلاس کا آبجیکٹ بنایا ہے اور اس کو اپنی ارے لسٹ میں ڈال دیا ہے. ڈاؤن کاسٹ یہاں پہ اپ کاسٹنگ ہوئی ہے ہماری, کیونکہ پرسن انفو ارے لسٹ جو ہے اٹ اونلی ایکسیپٹس دا آبجیکٹس آف ٹائپ کلاس آبجیکٹ, لیکن اس نے پرسن انفو کا آبجیکٹ بھی اس لیے ایکسیپٹ کر لیا بیکاز پرسن انفو از این آبجیکٹ. پرسن ایوری جاوا کلاس بائی ڈیفالٹ انہیریٹس فرام دا آبجیکٹ کلاس. یہ چیز ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں. جو نیکسٹ لیول پہ ہم فنکشن بنانا چاہتے ہیں دیٹ از اے سرچ فنکشن. سرچ فنکشن پہ ہم نیم دیں گے اور وہ ہمیں سرچ کر دے گا. جو اس کی ٹیکنیک ہم یوز کرنا چاہ رہے ہیں وہ یا یوز کریں گے وہ یہ کریں گے, کیونکہ ارے لسٹ ایک سیکوینشل ڈیٹا اسٹرکچر ہے, ایک سیکوینس میں آبجیکٹس ہمارے اسٹور ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو ہم کریں گے یہ کہ اس پہ آئٹریٹ کریں گے اپنی پوری پرسنس کی لسٹ پہ اور ون بائی ون کر کے ہر آبجیکٹ کو نکالیں گے, ایکسٹریکٹ کریں گے. جب آپ ایکسٹریکشن کر رہے ہوں گے دیٹ از دا پوائنٹ آف ڈاؤن کاسٹنگ. آپ ایکسٹریکٹ کریں گے آبجیکٹ کو, اس کی اپروپریٹ ٹائپ میں کاسٹ کریں گے, اینڈ دین یو کمپیئر دا گیون نیم ود دا نیم اسٹورڈ ان دیٹ آبجیکٹ. اگر وہ دونوں نیم میچ کرتے ہیں تو ہم اس کو پرنٹ کرا دیں گے یا اس کو جس طرح سے بھی ہم نے ڈسپلے کرانا ہوگا وہ کروا دیں گے. تو اس کو ذرا کوڈ کرتے ہیں. پرسن کلاس, پرسن انفو کلاس میں آپ کے سامنے ذرا لے کر آ رہا ہوں کیونکہ اس کلاس کے اندر ہماری ساری انفارمیشن ہے. اس میں ایسا کرتے ہیں کہ ایک پرنٹ کا فنکشن ہم یہیں پہ بنا دیتے ہیں جس کے تھرو ہم اس کو ڈسپلے کرا سکیں. پبلک وائڈ پرنٹ پرسن انفو, اور فار دا ٹائم بینگ ہم اس کو کانسول پہ پرنٹ کروا سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو اس کو جیو آپشن پین کے تھرو بھی پرنٹ کرا سکتے ہیں, اور اپنی چیزوں کو کنسسٹنٹ رکھنے کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پہ جیو آپشن پین ہی یوز کر لیتے ہیں. جیو آپشن پین کا ہم شو میسج ڈائلاگ یوز کر سکتے ہیں. شو میسج ڈائلاگ جو ہے آپ کئی دفعہ استعمال کر چکے ہوں گے. اس میں پہلا آبجیکٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا نل جاتا ہے, اس کی ابھی ہم کوئی ریفرنس نہیں دے رہے. اس کے علاوہ سیکنڈ اسٹیج پہ وہ میسج ہوتا ہے جو کہ ہم پرنٹ کرنا چاہتے ہوں. تو ہم اپنے یوزر کا جو بھی فرینڈ تھا جس کا ہم نام دیکھنا چاہ رہے تھے نیم پرنٹ کر دیتے ہیں, اس کا ایڈریس پرنٹ کر دیتے ہیں, اور اس کا فون نمبر پرنٹ کر دیتے ہیں. ذرا ان میں اسپیسز دے دیتے ہیں اور کولنس لگا دیتے ہیں تاکہ یہ ویزیبل آپ کے سامنے اچھے طریقے سے ہو جائے. Alright, so once we have done this, the next step is to compile this. یہ ہمارے سامنے ایک ایرر آیا ہے. ایرر کیا ہے کہ ہم نے نیم کی بجائے یہاں پہ n دے دیا ہے اور ہمارے ویریبل کا نام تھا نیم. ذرا اچھی بات ہوتی ہے کئی دفعہ ایرر آنا. ایرر کو دیکھیں کہ کین ناٹ ریزالو سمبل, اس کو پتہ ہی نہیں کہ n کیا ہے. یہ ایرر بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا. تو اس کو جا کے ہم اپنے نیم کا ویریبل اسائن کر دیتے ہیں اینڈ اٹ شوڈ کمپائل ناؤ. تو یہ ہماری پرسن انفو کلاس کمپائل ہو گئی. اب ذرا ہم ایڈریس بک کی کلاس میں جاتے ہیں اور اپنا سرچ فنکشن بنا دیتے ہیں. سرچ کے فنکشن کو ہم ایک نیم پاس کریں گے اور ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ جس پرسن کا نیم یہی والا نیم ہو وہ اس کی جو بھی انفارمیشن ہے ہمارے پاس وہ پرنٹ ہو جائے. تو پرسنس ہمارے جتنے بھی ہیں وہ سارے ہمارے ارے لسٹ کے اندر پڑے ہوئے ہیں, اور جیسا بھی میں نے ڈسکس کیا کہ اس ارے لسٹ کو آپ کو کرنا پڑے گا آئٹریٹ.
ارے لسٹ کا ہماری نام ہے پرسنز. یہ کیسے پتہ چلے گا اس کا سائز کیا ہے؟ ہر ارے لسٹ کے ساتھ یا کلیکشن کے ساتھ آپ کو ایک سائز کا میتھڈ ملے گا جو کہ اس کا سائز بتائے گا. تو یہ ہم نے اپنی لوپ سٹارٹ کی جس میں ہم اپنے پرسنز ڈاٹ سائز تک اس کو آئٹریٹ کریں گے اور ایک ایک آبجیکٹ کو ہم نکال کے دیکھتے ہیں. ارے لسٹ میں سے آبجیکٹ نکالنے کا طریقہ یہ تھا کہ ہم اس کا گیٹ میتھڈ یوز کرتے تھے اور گیٹ کو انڈیکس پاس کر دیتے ہیں. تو جب آئی کی ویلیو 0 ہوگی 0th انڈیکس پہ پڑا ہوا آبجیکٹ آ جائے گا. جب آئی کی ویلیو 1 ہوگی اس پہ پڑا ہوا آبجیکٹ آ جائے گا. اب یہاں پہ جو ہمیں چیز واپس مل رہی ہے دیٹ از این آبجیکٹ. سو اٹس اے ٹائم فار ڈاؤن کاسٹنگ. جو آبجیکٹ مل رہا ہے اس کو اس کی اپروپریٹ ٹائپ میں کاسٹ کرنا ہے. تو اپروپریٹ ٹائپ ہے ہماری پرسن انفو. پرسن انفو میں ٹائپ اس کو کاسٹ کرتے ہیں اور پرسن انفو ٹائپ کے ایک ویریبل میں اس کا ریفرنس اسٹور کر لیتے ہیں. یہ کام کرنے کے بعد اب جو یوزر نے ہمیں نیم دیا ہے اس کی ویلیو ہم اس پرسن کلاس کے نیم سے میچ کر لیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پرسن کلاس کے اندر ہم نے ایک نیم کا ویریبل ڈیفائن کیا تھا. اس نیم کے ویریبل کے ساتھ ہم نے ایکولس کا میتھڈ یوز کر کے اسٹرنگ کلاس کا ان دونوں کو کمپیئر کیا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اسٹرنگ کو جب آپ نے کمپیئر کرنا ہے تو کبھی بھی ڈبل ایکولس ٹو یوز نہیں کرنا بلکہ ایکولس کا میتھڈ یوز کرنا ہے, کیونکہ ڈبل ایکولس ایڈریسز کمپیئر کرتا ہے, کانٹینٹس کو کمپیئر نہیں کر رہا ہوتا. اب اگر دونوں نام ایکول ہیں تو اس کا مطلب ہی وہ آبجیکٹ ہے جس کو ہم سرچ کرنا چاہ رہے تھے. تو پی ڈاٹ پرنٹ پرسن انفو یہ میتھڈ ابھی ہم نے لکھا ہے. اس میتھڈ کو ہم کال کر لیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس انفارمیشن پرنٹ ہو جائے گی. تو جتنے پرسنس کا نام وہ نام ہوگا جو کہ ہم سرچ کرنا چاہ رہے ہیں وہ سارے کے سارے میسج باکس کی فارم میں ہمارے سامنے پرنٹ ہو جائیں گے. یہ ہمارا سرچ کا فنکشن ہے. اس کو ہم کمپائل کر کے دیکھتے ہیں. اور یہ ہمارے پاس کمپائل ہو گیا. ہمارے پاس ایک ایڈریس بک کی کلاس آ گئی جس میں اب سرچ کا فنکشن بھی بنا لیا ہے اور ہم نے ایڈ کا فنکشن بھی بنا لیا ہے. ایک اور فنکشن کا ہم نے ذکر کیا تھا ڈیلیٹ کا فنکشن کا. ذرا آپ اس وقت سوچیں کہ وہ کیسے بنے گا. نیم کے بیسس پہ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں, یعنی کہ میں چاہتا ہوں کہ یوزر میرا نام دے اور میں اس نام کے پرسنس کی انفارمیشن اپنی ایڈریس بک میں سے ڈیلیٹ کر دوں. تو بالکل اسی طرح سے وہ کام کرے گا جس طرح سے سرچ کا فنکشن ہے کہ ایک ایک کر کے ہم آئٹریٹ کر کے ارے لسٹ میں سے آبجیکٹس ریٹریو کریں گے, کاسٹ کریں گے اور ان کے نیمز کو کمپیئر کریں گے اس نیم سے جو کہ ہمیں ایز اے پیرامیٹر ملا ہے. اور اگر وہ دونوں نیم میچ ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے جو سرچ کا فنکشن ہے اس صاحب کی انفارمیشن پرنٹ کر دیا ہے. اس کیس میں ہم ان کی انفارمیشن ریموو کر دیں گے اور اس کام کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ہم ارے لسٹ کا میتھڈ ڈاٹ ریموو جو ہے وہ کال کر لیں گے اور اس کی انفارمیشن ریموو ہو جائے گی. اس کو ذرا جلدی سے کوڈ کر کے دیکھ لیتے ہیں. اس کوڈنگ میں ہمیں زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی, اسپیشلی مجھے تو بالکل ایفرٹ خاص نہیں کرنی پڑے گی کیونکہ میں کاپی پیسٹ کر سکتا ہوں. اگر آپ بھی کمپیوٹرز پہ بیٹھے ہیں تو یو کین ڈو دا کاپی پیسٹ تھنگ, اور اگر کمپیوٹرز پہ نہیں بیٹھے تو آپ اس کو کوئی شارٹ ہینڈ فارم میں نوٹ کر سکتے ہیں. تو بالکل سارا کام اسی طرح ہے. اگر نام برابر ہیں تو ان صاحب کی انفارمیشن کو ہم ارے لسٹ میں سے ریموو کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہم سمپل سا کام کیا کر سکتے ہیں کہ پرسنس ڈاٹ ریموو اور یہی انڈیکس جو ہے اس کو ریموو کر دیں. یہ جب انڈیکس ریموو ہو جائے گا تو ان صاحب کی انفارمیشن آٹومیٹیکلی ڈیلیٹ ہو جائے گی. یہاں پہ ہم ایک کام جو کہ یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں کہ یوزر سے کنفرمیشن دوبارہ لے لیں کہ کیا تم واقعی ہی ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہو کہ نہیں, اور ساتھ یہاں پہ ہم اپنے فنکشن کا نام چینج کر دیتے ہیں. ڈیلیٹ پرسن, ڈیلیٹ, ایڈ اور سرچ کے فنکشنز ہم نے بنا لیے ہیں. نیکسٹ اسٹیپ ہے کہ یہ ایڈریس بک اور اس کو یوز کر کے دیکھا جائے. یوز کرنے کے لیے ہم ایک تیسری کلاس بناتے ہیں جو کہ ہمارے مینیو کا کام دے گی. شروع میں ہم نے پرابلم ڈیفائن کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان دا فارم آف مینیو نظر آئے. مینیو میں ہم کیا کر سکتے ہیں, مینیو میں ہم یوزر سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ نئے پرسنس کی انفارمیشن ایڈ کرنا چاہ رہا ہے تو 1 پریس کر دے, کسی کو سرچ کرنا چاہ رہا ہے تو 2 پریس کر دے, ڈیلیٹ کرنا چاہ رہا ہے 3 پریس کر دے, اور اگر وہ چاہتا ہے کہ انفارمیشن ڈیلیٹ ہو جائے تو 4 پریس کر دیں. تو اس کوئٹ کر دے, اگر وہ ایڈریس بک کوئٹ کرنا چاہ رہا ہے تو
4 پریس کر دے. تو یہ چاروں چیزیں ہم اس کو اپنے یوزرز کو دے دیں گے ایک مینیو کے فارم میں. اور مینیو بنانے کے لیے آپ نے C++ میں دیکھا ہوگا, جاوا کے اندر بھی ہم نے تھوڑا سا شروع میں ڈسکس کیا ہے کہ سوئچ اسٹیٹمنٹ بڑی آرام سے کام کرتی ہے, اور اس کا ہم یوز بھی ابھی تھوڑا سا کر کے دیکھ لیتے ہیں. تو ایک ہم یہاں پہ نئی کلاس بناتے ہیں, اور اس کو ہم ٹیسٹ کہہ دیتے ہیں. اس ٹیسٹ کلاس کے اندر ہمارا مین میتھڈ ہوگا, کیونکہ یہاں سے ہم اپنا پروگرام رن کرنا چاہ رہے ہیں. اب یوزر سے ہم نے ان پٹ لینی ہے, اور اس بیسس پہ ہم نے کچھ کام کرنے ہیں. اور کیونکہ ہم یہ کام میں بھی بار بار کرنا چاہ رہے ہوں, بار بار یوزر سے ان پٹ لینا چاہ رہے ہوں, تو میں ایک انفینٹ لوپ یہاں پہ لگا دیتا ہوں, تاکہ بار بار آپ یوزر سے پوچھیں, جب تک یوزر کہتا نہیں ہم کوئٹ نہ کریں. تو وائل کے اندر میں نے ٹرو پاس کر دیا ہے, اٹس اے کی ورڈ. اس کا مطلب ہے کہ وائل لوپ کی کنڈیشن ہمیشہ ٹرو رہے گی, اور یہ ایک انفینٹ لوپ بن جائے گی جو کہ ہمیشہ ایگزیکیوٹ ہوتی رہے گی, unless and until میں اس کو ڈیلیبریٹلی خود سے بریک نہیں کرتا. اس لوپ میں آنے سے پہلے یوزر کو لوپ میں آ کے ہم جو ایک کام کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ یوزر کو میسج دے دیں, اس کو آپشنز بتا دیں جن کو یوز کر کے وہ اپنی ان پٹ دے سکتا ہے. تو شو جی آپشن پین ڈاٹ شو ان پٹ ڈائلاگ جو تھا, اس کے اندر ہم یوزر کے لیے ایک مینیو سا بنا دیتے ہیں کہ انٹر 1 to add, enter 2 to search, enter 3 to delete, enter 4 to quit. یہاں پہ اس کو آپشنز دینے کے بعد یوزر جو ہمیں چیز دے گا وہ آپ کو پتا ہے کہ ایک اسٹرنگ میں اسٹور ہو جائے گی. تو اسٹرنگ کو لیٹس کال دیٹ اسٹرنگ ان پٹ. یوزر کی ان پٹ یہاں پہ آ گئی. اب اس ان پٹ کی بیسس پہ ہم نے اپنا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم کرنا چاہتے ہیں. ان پٹ ایک اسٹرنگ ہے, اور ہماری سوئچ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایک انٹیجر سلیکٹر لیتی ہے. تو ہم اس ان پٹ کو یہاں پہ کنورٹ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں. ان پٹ کو کنورٹ کرنے کے بعد ہم اپنی سوئچ اسٹیٹمنٹ یہاں پہ لگا دیتے ہیں. سوئچ اسٹیٹمنٹ کے اندر ہم وہ سارے کیسز ڈیفائن کر دیتے ہیں جو کہ ابھی تک ہم نے اپنی ایڈریس بک میں بنانا چاہتے تھے. سو 1 کے کیس میں کیا کہہ رہا ہے, ہماری جو ایڈریس بک ہے اس کا ہم ایک آبجیکٹ بنا لیتے ہیں اسٹارٹ میں. اگر یوزر ایڈ کرنا چاہتا ہے تو اس نے 1 پریس کیا ہوگا. اس 1 کے کیس میں ہم کیا کریں گے, ہم اپنے ایڈریس بک کا ایڈ پرسن والا میتھڈ کال کر لیں گے. ایڈ پرسن والا میتھڈ جو ہے وہ ہمیں انفارمیشن یوزر کی ایڈ کر کے دے دیتا ہے. اسی طرح کیس 2, کیس 3 اور کیس 4 کے اندر ہم باقی سرچ اور ڈیلیٹ کے میتھڈز کال کر لیں گے. تو ایڈریس بک کا سرچ کا میتھڈ, یہاں پہ آپ جو کام کریں گے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یوزر سے یہاں پہ ان پٹ لیں اور اس ان پٹ کو آپ پاس کر دیں سرچ پرسن کے فنکشن کے اندر. تیسرے کیس میں ہم نے جو ڈیلیٹ کرنا تھا وہاں پہ بھی ہم یہ کریں گے کہ یوزر سے ان پٹ لیں گے اور اس ان پٹ کو ڈیلیٹ پرسن کے فنکشن کے اندر پاس کر دیں گے. اور کیس 4 میں ہم کوئٹ کی آپشن یہاں پہ اس کو یہاں سے ایگزٹ کرا دیتے ہیں ڈیفالٹ, اور یہاں سے ایگزٹ کر کے باہر آ جائیں گے. تو یہ ہمارا ایڈریس بک کا ڈرائیور پروگرام ہے, اس کو چلا کے دیکھتے ہیں.
اب جب ہم اس پروگرام کو رن کر رہے ہیں آپ کے لیے تو آپ دیکھیں جب ہم نے اس پروگرام کو ایگزیکیوٹ کیا ہے تو اسٹارٹ میں اس نے ہمارے پاس آپشنس دکھا دی ہیں. ہم نے 1 پریس کیا, یہاں پہ اب ہم نے انٹری دے دی کہ ہم جو بھی انٹر کرنا چاہتے تھے اس نے 3 دفعہ ہم سے نیم, ایڈریس اور فون نمبر پوچھا ہے اور وہ ویلیوز ہم نے دی ہیں اور یہ ہمارے پاس آبجیکٹ انٹر ہو گیا ہے. ایک اور ان پٹ لے کے اس کو بھی ہم نے آپ کے ساتھ اسی طرح سے انٹر کر دیتے ہیں. یہ ہم نے دوسرے پرسن کا ڈیٹا بھی انٹر کر دیا ہے. اب اس دفعہ میں ہم آئیے اس کو سرچ کر کے دیکھتے ہیں. سرچ کے لیے ہم ایک نیم دیتے ہیں اور یہ نیم اب دیکھیں کہ اس کا ڈیٹا اس نے سرچ کیا ہے اور ہمارے سامنے پرنٹ کر دیا ہے ایک میسج باکس کی فارمیٹ کے اندر. سو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو پروگرام ہم نے ابھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے بنایا ہے یہ پروگرام چل رہا ہے اور پوری طرح کام کر رہا ہے. صرف ایک پرابلم ہے کہ جیسے ہی پروگرام سے باہر نکلیں گے, ایگزٹ کریں گے, ہمارا سارا ڈیٹا لوز ہو جائے گا. سو نیکسٹ ٹائم ہم دیکھیں گے کہ اس کو کیسے اسٹور کرنا ہے. آئی ہوپ دیٹ یو ہیو انجوائڈ دس لائیو کوڈنگ ٹوڈے. ہم آپ کا فیڈ بیک تھوڑا سا لیں گے اس بارے میں, اینڈ اف یو ہیو انجوائڈ دس تو ہم اس پریکٹس کو کچھ آنے والے لیکچرز میں بھی کنٹینیو کر کے آپ کو دکھاتے رہیں گے. کوڈنگ کریں گے, خود بھی کریں گے, ساتھ آپ سے بھی کروائیں گے. اور ابھی آج ہم نے جو کام کیا اس میں ارے لسٹ میں ہماری چیزیں غائب ہو رہی ہیں. فائل ریڈنگ رائٹنگ کے تھرو اس کو ذرا پرماننٹ بھی کر لیں گے اور تھوڑا سا آگے چلیں گے تو ٹائم نے اگر ہمیں الاؤ کیا تو ہم اس کے اوپر ایک گرافیکل یوزر انٹرفیس بھی بنا کے دیکھیں گے. سو جی یو آئی بیسڈ پروگرامنگ کر کے بھی دیکھیں گے ویب پہ, تو اس کو لے کے جانا ہی ہے. سو کیپ آن کوڈنگ, اور میں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ اس پہ بات کروں گا. دوبارہ ہم اس کو تھوڑے سے فائل آئیو کر کے دیکھیں گے. تب تک آئی ہوپ کہ آپ یہ پروگرام بنائیں گے بھی, چلا کے بھی دیکھیں گے. یو انجوائے یور سیلز ود جاوا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.